ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ اب 1.25 سال سے جیل میں ہیں. ایک مریضہ کینسر کی، 80 سال کے لگ بھگ ان کی عمر. آپ دیکھیے عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سینیٹر اعجاز چودھری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میاں محمود رشید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سب کے سب جھوٹے مقدموں میں ان کو ملوث کیا گیا ہے. ان کو بیل نہیں مل رہی، ٹرائل کورٹ پر ان کے مقدمے کو لٹکایا جا رہا ہے، اس کو طوالت دی جا رہی ہے، کیونکہ ان مقدموں میں ہے کچھ نہیں، مقصد صرف ان کو جیل میں ناحق رکھنا ہے. اسی طرح سینکڑوں ہزاروں اور نوجوانوں کو اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو یہ ایک فسطائیت کا عالم ہے. ہم لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری ہمارا جو ایک خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں ہمیں ریلیف ملے گی، 26ویں آئینی ترمیم نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام عدالتیں جو ہیں وہ سرنگوں ہو کر کام کریں گی، اسی طرح کام کریں گی جیسے یہ ٹرائل کورٹ کرتے رہے ہیں. لہٰذا جب آپ اس طرح کا حملہ کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں ہائی کورٹوں میں کہیں نہ کہیں ریلیف مل جاتا ہے کیونکہ مقدمے ہی بوگس ہیں، ہمیں بیل مل جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ اس وقت تابع نہیں ہوا ہوا. پورا نظام جو ہے اس وقت منہدم ہو گیا ہے، اور سب سے اعلیٰ سطح پہ بھی اور ٹرائل کورٹ کی سطح پہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارا اعتماد بہت کم ہو گیا ہے. اچھا راجہ صاحب، یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جو آج ایک اور بات کی کہ مجھے پتا تھا کہ میں کسی طور پر بھی حکومت مجھے 24 نومبر سے قبل رہا نہیں کرے گی اور وہ احتجاج کے دباؤ میں آ جائے گی. یہ بھی مجھے پتا تھا کہ وہ احتجاج کے دباؤ میں شاید نہیں آئے گی. تو ان کو کس بات پہ اس چیز کی امید تھی کہ وہ 24 نومبر سے قبل حکومت ان کو باہر نکال دے گی، رہا کر دے گی؟ نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ حکومت نکال دے گی. ان کو جو بھی نکال دے، جو بھی رہا دیکھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اگر ہوش کے ناخن لے، حکومت اگر خیال کرے اس ریاست کا، خیال کرے اس ریاست کے عوام کی رائے کا، خیال کرے کہ تمام دنیا میں پاکستانی اور دیگر لوگ دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کو کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. جب قانون فیصلہ کرتا ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، مزید جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. تو یہ چیز دنیا کے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، اور اس احتجاج کی وجہ سے لوگوں کے سامنے واضح ہوگی یہ صورتحال. ایسی صورت میں پاکستان میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کسی بھی ملک کی فلاح جو ہے وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کی وجہ سے ہوتی ہے. معیشت ترقی تب کرتی ہے جب پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہے، تو بیرون ملک سے لوگ کیوں سرمایہ کاری کریں گے؟ تو ہم یہ حکومت کو، اس رجیم کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک جنگل کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان میں قانون اور آئین کی جو بالادستی ہے اس کو بحال کرنا ہوگا. ہمارا احتجاج اس حوالے سے ہے. اب اس حوالے سے نکل رہے ہیں کہ ہمیں مہربانی نہیں چاہیے، آپ آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیے، اور جو عوام کی رائے ہے، انتخابی رائے ہے، اس پہ عمل کیجیے. یہ ہے ہمارا مقصد. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، ایک اور سوال جو احتجاج کے مؤخر کرنے یا کروانے کی وجہ بن رہا ہے، اور آج ضرورت سے زیادہ ڈسکس اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے کرم ایجنسی میں. 38 پاکستانی وہاں پر، ہمارے ہی بھائی بہن بیٹیاں وہاں پر شہید ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا ایسا واقعہ، اور یہ تواتر کے ساتھ چل رہا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان کے بھی حالات کشیدہ ہیں. کیا ایسے میں پی ٹی آئی کسی طور پر بھی اپنا احتجاج مؤخر کر سکتی ہے؟ کیونکہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہمیں وہاں پر دستے بھجوانے ہیں، وہ لوگ ہم سے رینجرز کی اور ایف سی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، لیکن وہی رینجرز اور دستے انہوں نے یہاں پر بھی تعینات کر دی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو روکا جا سکے. کیوں کیے انہوں نے یہاں تعینات؟ ہم کوئی دشمن فوج تو نہیں ہے نا، ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے نہیں آ رہے. ان کو بھیجیں، ان دستوں کو جہاں بھیجنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کیجئے، پاکستان کے عوام پر حملہ آور نہ ہوئیے. دیکھیں، یہ تمام معاملات انتہائی افسوسناک ہیں، اور یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ریاست کی توجہ جو ہے وہ ایک غیر قانونی حکومت کی بقا کی جانب ہے، ایک جھوٹ اور فریب کو دبانے کی جانب ہے. اگر حکومت پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ لے، حکومت پاکستان کی عوام کی منشا کے مطابق بنے اور فوج وہ کام کرے جو اس کو کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں حالات بہتری کی جانب بڑھیں گے. جب تک آپ ماحول رکھیں گے فسطائیت کا، جبر کا، جھوٹ کا، فریب کا، تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر صاحب آپ سے ایکسپیکٹیشن یا پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی اس لیے بھی ہے کہ جب اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی عمران خان صاحب کا یہاں پر دھرنا چل رہا تھا، جو کہ پھر انہوں نے کال آف کر دیا. انہوں نے کہا میرے لوگ اور یہ جو ایک سانحہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، میں اپنی جو بھی یہاں پر دھرنا دے رہا ہوں یہ میں ختم کرتا ہوں اور ہم وہاں پر جائیں گے.
اس لیے لوگوں کی آپ سے شاید توقعات زیادہ ہیں. حکومت نے تو جو کرنا تھا وہ ہم پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے میں بھی آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں, حکومت سے نہیں پوچھ رہی. دیکھیے یہ واقعہ آج ہوا ہے, اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی, میں اس حوالے سے اس لیے کوئی جواب نہیں دے سکتا. پارٹی کے اندر اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. ہمارا اس وقت تو یہی اعلان ہے, یہی ارادہ ہے کہ ہم 24 نومبر کو احتجاج کریں گے. اگر کوئی مزید صورتحال میں تبدیلی ہوتی ہے تو بات سامنے آ جائے گی, لیکن اس وقت مجھے کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور راجہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ آج 21 نومبر ہے, وہ ڈیڈ لائن جو مذاکرات کی تھی خان صاحب کی جانب سے بھی, پارٹی کی جانب سے بھی, وہ آج ختم ہو رہی ہے. کیا آپ اس مذاکرات والے چیپٹر کو کمپلیٹلی کلوز سمجھیں, یا اب بیچ میں اب بھی مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ بالکل رہتی ہے. دیکھیں آج عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم کوئی گوریلا جماعت نہیں ہیں, کوئی ملیٹنٹس نہیں ہیں. ہم نے ہر کام جو ہے وہ مذاکرات ہی سے کرنا ہے بالآخر, اور ہماری یہی خواہش ہے کہ ہر سطح پہ مذاکرات ہوں. مذاکرات کل بھی ہو سکتے ہیں, پرسوں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اس کا اب کوئی تعلق نہیں ہے مذاکرات سے, کیونکہ اگر ہونا ہوتا کچھ تو اب تک ہو گیا ہوتا یا کل ہو جائے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی, اس رجیم کی نیت نہیں ہے, یہ صرف چیزوں کو ٹالنا چاہتے ہیں یا ٹلوانا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی سنسیریٹی نظر نہیں آ رہی, صدق کے دل سے بات نہیں کی جا رہی. اگر صدق کے دل سے اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر پرامن طریقے سے ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹائیں. اس وقت جان بوجھ کر ایک سیاسی جماعت کو, جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک جھوٹ پر مبنی نظام کو قائم رکھا جا سکے. اچھا, آج ایک پٹیشن بھی آئی ہے عدالت میں, جہاں پر محسن نقوی صاحب پیش بھی ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ بات کی ہے, تاجر برادری کی طرف سے تھی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ روزانہ یہاں پر احتجاج ہوتے ہیں اور ہماری دکانیں اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے, اور یہ چیز نہ کریں. اس پٹیشن کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں, پھر آئین کو ختم کر دینا. پہلے ہی آپ نے عملاً تو ختم کیا ہوا ہے. آئین اجازت دیتا ہے سڑک پہ چلنے کی, فریڈم آف موومنٹ, فریڈم ٹو اسمبل, فریڈم ٹو ریز یور وائس. یہ تمام چیزیں آئین پاکستان میں لکھی ہیں اور قومیں یہ کیا کرتی ہیں. پوری دنیا کی تاریخ جو ہے وہ عبارت ہوئی ہے احتجاجوں کے نتیجے میں. لوگ نکلے ہیں باہر, سڑکوں پہ آئے ہیں تو تاریخ آگے بڑھی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ عدالت کے فیصلوں سے تاریخ بدلتی ہے آگے. ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اب اس نظام کو جھنجھوڑنا ہے, اس نظام سے تقاضا کرنا ہے کہ خدا را جھوٹ اور فریب سے ہٹ جاؤ, آئین, قانون اور عوام کی رائے کی جانب آؤ اور اس ملک کو فلاح کی طرف لے کے جاؤ. اچھا, کوئکلی اور فائنلی سلمان صاحب, آخری میرا آپ سے سوال ہے, پی ٹی آئی کیا احتجاج کی اجازت کی طرف بڑھ سکتی ہے کہ حکومت سے اجازت لے لے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اجازت لے لیں اور آ جائیں؟ نہیں, اب وہ بہت دیر ہو گئی, یہ وہ بات نہیں ہے. دیکھیے احتجاج کے لیے کوئی اجازت نہیں چاہیے ہوتی. احتجاج جو ہے وہ ایک عوام کا ایک اظہار ہوتا ہے, ایک جو آواز اٹھانے کا طریقہ ہے, اس کے لیے اجازت نہیں چاہیے. اور دھرنے کے لیے بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے آئین اور قانون کو منہدم کر دیا ہے. اور دھرنے کے لیے بھی اجازت نہیں چاہیے. دیکھیں دھرنا اپنی جگہ بات ہے, ہم دیکھیں گے صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے, کہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں. میں تفصیلات آپ کو نہیں بتا سکتا اس وقت, لیکن یہ اب معاملہ آزادی اظہار کا ہے, ہمارے بنیادی حقوق کا ہے.